السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مبارک دن خالصتاً اپنی عبادت کے لیے ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا، سننا سنانا قبول منظور فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آخری 10 سورتیں مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا، قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں، ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ وہ تو مکمل ہوئی، لیکن قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا حصہ مکمل ہونے کے ساتھ ہم سے کچھ سوال کر گیا۔ کیا ہم نے ان 10 سورتوں کو سن کر ان سے کیا سبق حاصل کیا؟ کیا ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئی؟ کیا قرآن کریم پڑھنے کا ہمیں شوق پیدا ہوا؟ کیا ہم نے قرآن پڑھنا یا سیکھنا شروع کیا؟ قرآن کریم کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے احسن انداز سے کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن کریم کا آغاز کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ الف لام میم کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کا آغاز بڑے اچھے انداز سے کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو کتاب پڑھنے سے پہلے کچھ ایسی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے تاکہ کتاب پڑھنے والا سب سے پہلے مصنف کے بارے میں جانے۔ وہ یہ جانے کہ جو کتاب اس کے ہاتھ میں ہے وہ کتاب کا مصنف کیا ہے، کون ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم آغاز جب کیا تو سب سے پہلے فرمایا ذالک الکتاب، یہ جو کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے جس کو تم پڑھنے والے ہو، اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ جانو، یہ جو کتاب تم پکڑے ہوئے ہو لا ریب فیہ، سب سے پہلے اس کی کوئی مثل نہیں، اس جیسی کوئی کتاب نہیں، یہ لا ریب کتاب ہے۔ ہدی للمتقین، اور ساتھ یہ بھی جان رکھو کہ یہ عام لوگوں کی کتاب نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے کتاب نہیں ہے، اس کو چلتے پھرتے لوگ نہیں سمجھ سکتے، یہ خاص ایک طبقے کے لیے کتاب ہے جو شعور رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہدی للمتقین، پڑھنے والے تو بہت ہوں گے، ثواب حاصل کرنے والے تو لا تعداد ہوں گے،
اس کو چومنے والے تو لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، اس کو زبانی کلامی اس پر ایمان رکھنے والے تو لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن ہدی للمتقین، یہ ہدایت صرف متقی کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ جو اللہ سے ڈرے گا، جو اس کے اوپر عمل کرے گا، قرآن اس کے لیے راستہ بنا دے گا۔ جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، قرآن اس کی زندگی آسان کر دے گا۔ جب ہم قرآن کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو قرآن ہمیں ہدایت کبھی نہیں دکھائے گا۔ قرآن ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ جب ہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں ہدی للمتقین، آغاز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ بقرہ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ جو کتاب ہے، قرآن ہے، جو ہماری طرف سے تم پہ نازل کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بھی اس کی پیروی کی، جس نے اس کو تھام لیا، اپنی زندگی بنا لیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر نہ اس کے اوپر کوئی خوف آئے گا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی غم آئے گا۔ لیکن کس کے لیے؟ فرمایا جس نے اس کو اپنی زندگی بنایا، اس کو اپنی زندگی میں جگہ دی، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اس کے لیے فرمایا صرف نام لینا کافی نہیں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، زبان سے تو یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کو مانتا ہوں، اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، و کتبہ، اس کی کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہوں، یہ کافی نہیں، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک یہ قرآن تمہیں راستہ نہیں دکھائے گا، بلکہ تم بھٹکتے رہو گے۔ ایک اور مقام پر قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل میں فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ جو کتاب ہے ہم نے نازل کی ہے، اس کے اندر ہر چیز ہم نے کھول کر بیان کر دی ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً، لیکن یہ رحمت کس کے لیے ہے؟ یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں، جنہوں نے اس کلام سے ہدایت حاصل کی ہے، جنہوں نے اس کلام سے ہدایت حاصل کی ہے، سمجھ کر اپنی زندگی کا ہر پہلو اس قرآن سے لیا ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ بالکل ٹھیک راستے پر ہیں۔ اور جنہوں نے صرف قرآن پاک کو چوما ہے اور صرف چومنے کے لیے رکھا ہے، ان کو یہ ہدایت نہیں دیتی۔ جنہوں نے صرف قرآن ابا جان کے لیے اور اماں جان کے ختم کے لیے رکھا ہے، یہ قرآن ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ جنہوں نے قرآن صرف مردوں کے لیے سمجھا ہے، یہ قرآن ان کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا۔ جنہوں نے اس قرآن کو صرف جھوٹی قسموں کے لیے رکھا ہے، یہ قرآن ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ جنہوں نے قرآن صرف تعویذات کے لیے رکھا ہے کہ ایک آیت لکھ کر اپنے گلے پہ لٹکا لے اور سمجھ لے کہ ہم نے قرآن پہ عمل کر لیا ہے، یہ قرآن ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔
یہ راستہ کن لوگوں کو دکھاتا ہے؟ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، یہ ان کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ان تک پہنچاتا ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت بھی، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور خوشخبری ہے مسلمانوں کی۔ قرآن صرف عبادات نہیں سکھاتا کہ نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکاتیں دے لو اور حج بیت اللہ ادا کر لو، نہیں، عبادات کا نام قرآن نہیں ہے۔ قرآن تو معاشرت بھی سکھاتا ہے، قرآن بہترین اخلاق بھی سکھاتا ہے۔ قرآن سکھاتا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے بولنا ہے، تم نے ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ قرآن نے اف کا بھی تذکرہ فرمایا، چہ جائے کہ تم آنکھیں نکالو۔ قرآن یہ بھی سکھاتا ہے کہ تم نے استاد کا ادب کیسے کرنا ہے۔ قرآن یہ بھی سکھاتا ہے کہ خود پیٹ بھر کے کھانا مت کھانا، پڑوسی کی طرف بھی دھیان کر لینا۔ قرآن یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپس میں رحم کرنا۔ قرآن صلہ رحمی کا بھی درس دیتا ہے۔ قرآن صرف نماز نہیں کہتا، اگرچہ سب سے زیادہ حکم قرآن میں نماز کا ہی ہے، سب سے زیادہ حکم اگر نماز کا ہے تو وآتوا الزکوٰۃ کا بھی ہے، کہ صرف نماز سے بابا کام نہیں چلے گا، اپنی جیب بھی خالی کرنی پڑے گی تمہیں، اور اپنی جیب سے مال نکال کر اپنے رشتہ داروں کو بھی پوچھنا ہوگا۔ خود تو پیٹ بھر کے کھا لیا تو کیا تمہاری بہن نے، تمہارے بھائی نے، تمہارے چچا نے، تمہارے ماموں نے، تمہارے خونی رشتہ داروں نے، تمہارے پڑوسی نے بھی کچھ کھایا کہ نہیں کھایا؟ قرآن صرف نماز کا حکم نہیں دیتا، قرآن صبر بھی سکھاتا ہے، قرآن عدل بھی سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاک ہو جاؤ گے اگر تم نے ناپ تول پہ کمی کی۔ گویا ہر معاملے میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہم سمجھیں کہ شاید قرآن عدالت کے اندر جھوٹی قسم کے لیے نازل ہوا ہے، ہم سمجھیں کہ قرآن صرف تسبیحوں کے اوپر پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے، ہم سمجھیں کہ قرآن شاید تعویذات کے اوپر عمل کرنے کے اوپر نازل ہوا ہے، کہ بس پیر صاحب نے آیت لکھوا لیں، چمڑے کے اندر بنا کر اپنے گلے میں پہن لیں، شاید قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ لیکن جو اس چیز کو نہیں مانتے، قرآن پھر سخت الفاظ وعید کی صورت میں بتاتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جب استاد یا ماں باپ پہلے پیار سے اپنے بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بچہ مان جائے تو ٹھیک، نہیں مانے تو ماں باپ بھی سختی کرتے ہیں، استاد بھی سختی کرتے ہیں۔ بیائی نے اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیار سے سمجھایا پہلے، اور ساتھ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے بھی میرے ذکر سے، میرے قرآن سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی دنیا خراب کر کے رکھ دوں گا۔ اولاد ہوگی اس کے پاس، نافرمان ہوگی، مال ہوگا اس کے پاس، رات کو گولیاں کھا کے سوئے گا، نیند نہیں آئے گی، عہدہ ہوگا اس کے پاس، ملک کا وزیر اعظم بھی بن جائے گا، لیکن اپنی جان پہ اتنا خطرہ ہوگا
کہ دائیں بائیں اپنے باڈی گارڈ رکھنے پڑیں گے، سکون چھین لوں گا اس سے۔ ومن اعرض عن ذکری، جس نے بھی میرے قرآن سے اعراض کیا، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی ملک کا وزیر اعظم ہے، چاہے کوئی مولوی ہے، پیر ہے، گدی نشین ہے، قرآن سب کے لیے ہے، سب کے لیے ایک ہی حکم نازل کیا، ومن اعرض عن ذکری۔ اور یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، اور یہ ایسے الفاظ کہ جب یہ نازل ہوئے صدیق اکبر جیسے صحابی دھاڑے مار کے روتے رہے۔ آج تو ہم قرآن سنتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی قرآن کہتا کیا ہے۔ ہم خود سے سوال کریں کہ کتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں رونا آیا، کیسے رونا آئے گا؟ ہمیں تو میاں پتہ نہیں کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، سورہ فاتحہ ہم سے کہتی کیا ہے، رونا کہاں سے آئے گا؟ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر یہ آنسو رکنے کا نام نہیں لیں گے۔ ہم نے قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھا ہے، ہم نے قرآن سمجھا کہ صرف رمضان کے لیے نازل ہوا، رمضان آئے گا تو قرآن پڑھیں گے۔ اور کچھ صاحب ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آخری عشرے میں 10 دن 10 مرتبہ قرآن پڑھیں گے، اور یہ ایسا عمل نہ کسی صحابی نے کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ کسی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے ایک رات میں آخری عشرے میں قرآن پورا پڑھ دیا ہو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وہ تو ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتے تھے۔ 1.5 سال کے عرصے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1.5 سال کے اندر سورہ بقرہ کو حفظ کیا۔ کیا وہ کند ذہن کے مالک تھے؟ علیہ باللہ۔ کیا ان کا حافظہ کمزور تھا؟ نہیں، بلکہ وہ قرآن پڑھتے تھے، پہلے عمل کرتے تھے۔ تو قرآن ہمیں عمل کا درس دیتا ہے، قرآن ہم سے سوال کرتا ہے کہ میں نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آقا نے یہ کتاب تمہارے حوالے کی تو میرے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ میاں بتاؤ۔ ایک سانس میں قل هو اللہ پڑھ لیتے ہو، ایک سانس میں سورہ فیل پڑھ لیتے ہو، ایک سانس میں تم آخری 10 سورتیں پڑھ لیتے ہو، بتاؤ اس سے سیکھا کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کلام کو جو اللہ کا کلام ہے، جس کا ایک ایک حرف سچا اور سچا ہے، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ صرف یہی سیکھا تھا کہ اس کی طرف پیٹ کر کے نہ چلنا؟ تم نے تو اس کا مطلب ہی نہیں سمجھا، اس کا معنی کچھ اور تھا، ہم کچھ اور لے گئے۔ اس کے معنی کچھ اور تھے، ہم سمجھے کہ شاید یہ کمر ہے، یہ پیٹھ ہے، ہم نے اس کی طرف پیٹھ نہ کی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس سے بے وفائی نہ کرنا، اس کو پیٹھ نہ دکھانا، اور ہم سمجھے کہ شاید یہ پیٹھ ہے۔ ہم ساری زندگی بس چومتی رہ گئے، اچھے غلاف اوپر چڑھا لیے۔ تو قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں تم سے فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، سوال پوچھوں گا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو
جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں. کس چیز کی طرف؟ سچائی کی طرف، ہدایت کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے. یہ قرآن ہمیں زندگی دیتا ہے. یہ قرآن مردوں میں جان ڈال دیتا ہے. صحابہ کی زندگیاں کیسے بدلی؟ وہ تو کفر کے راستے پر تھے، وہ تو شرک کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. اس کلام پاک نے ان کی زندگیاں روشن کر دی. انہوں نے تو ہر کام کے لیے علیحدہ علیحدہ بت بنا رکھے تھے. بارش کے لیے علیحدہ بت ہے، رزق دینے کے لیے علیحدہ بت ہے، کام کے لیے علیحدہ بت ہے، صبح کے لیے اور بت، شام کے لیے اور بت. بتوں کا انبار لگا رکھا تھا ان لوگوں نے. یہ قرآن آیا، تمام بتوں کو ہٹا کر ان صحابہ کو ایک خدا کے سامنے جھکا دیا. آج ہم قرآن کریم کو زبان سے تو مانتے ہیں، لیکن خود سے سوال کیجئے کیا ہم نے بھی کئی بت بنا رکھے ہیں کہ نہیں بنا رکھے؟ سب سے بڑا بت ہمارا نفس ہے، جس کو آج تک ہم اپنے قابو میں نہ کر پائے. زبان سے نام لیتے ہیں اللہ کا، زبان سے نام لیتے ہیں قرآن کا، لیکن قرآن کی نہیں مانتے، قرآن کے خلاف مانتے ہیں. دکاندار اپنے آپ سے سوال کرے، اس سے پوچھا جائے قرآن کو مانتے ہو تو کہتا ہے وہ پڑا ہوا ہے قرآن میری دکان پہ. جہاں پر قرآن پڑا ہوا ہے نا، اس کے نیچے کچھ اور بھی پڑا ہوا ہے. دکاندار جانتا ہے کہ وہ حلال کتنا کماتا ہے، حرام کتنا کماتا ہے، لیکن قرآن کو مانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ جو قرآن میں نے نازل کیا ہے نا، ما ہوا شفا، اس میں شفا ہے تمہارے لیے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، لیکن یہ رحمت عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے شفا ہے. کچھ لوگ صرف اس کو پڑھیں گے. حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ قرآن قیامت کے دن نماز قرآن ان کا پڑا ہوا ایک کالے کپڑے میں باندھ کر اللہ ان کے منہ کے اوپر مارے گا. وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ یہی لوگ ہوں گے جو پوری پوری رات قرآن صرف ثواب کے لیے حالی پڑھتے رہے. ان کو کوئی پتہ نہیں کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے. ثواب تو ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے ملے گا. ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں بتائی گئی، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ہدی للمتقین، اسے ہدایت بھی لینی ہے. ہم صرف ثواب کے چکروں میں ہیں، ہدایت کی طرف ہماری نظر نہیں ہے. لیکن قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. اور سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کو غور سے کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کو غور، اس کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ غور کب ہوگا؟ جب قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے گا. صرف یہ پھونکے مارنے کے لیے نہیں ہے کہ مولوی صاحب کے پاس جایا جائے اور مولوی صاحب کو کہا جائے کہ پھونک مار دیں. یہ دم بھی ہے لیکن ہدایت زیادہ ہے، اسے ہدایت حاصل کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے، غور نہیں کرتے اس کے اوپر. وقال الرسول، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا.
میں تو پوری کتاب دے کر آیا تھا، میں تو ان کو سمجھا کر آیا تھا کہ یہ قرآن الماریوں میں رکھنے والی چیز نہیں ہے، یہ چومنے والی چیز نہیں ہے، یہ اماں ابا کے ختم کے اوپر پڑھنے والی چیز نہیں ہے، یہ چند طالب علموں کو کرائے پہ لا کر پڑھانے والی کتاب نہیں ہے، یہ اپنی زندگیاں بدلنے والی کتاب ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم قرآن چھوڑ چکی تھی، میں تو پوری کتاب دے کر آیا تھا۔ اور یہ بہت بڑا سوال ہے، المیہ ہے ہمارے اوپر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، کوئی عمر کا تقاضا نہیں لگایا۔ اسکول میں اگر کوئی 40 سال کا بندہ جائے، 50 سال کا بندہ جائے کہ میں نے اسکول میں داخلہ لینا ہے، تو وہ کہیں گے تمہیں تو باڈی گارڈ بھی نہیں رکھا جائے گا، تمہیں تو چوکیدار بھی نہیں رکھا جائے گا، تمہاری عمر زیادہ ہے۔ لیکن جب آپ قرآن کی درسگاہ میں جائیں گے تو استاد، پڑھانے والا، عالم، قاری، وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میاں تمہاری عمر 50 سال ہے، وہ کہے گا آؤ بیٹھو میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں۔ اللہ نے کہا کہ بوڑھے ہو کر آ جاؤ، آؤ صحیح، تم کسی عمر میں بھی ہو، تمہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اب کیوں آئے ہو، بس موت سے پہلے پہلے آ جاؤ، قرآن تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ تو قرآن یہ جو 10 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، یہ ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ جیسے ان کو ترجمے کے ساتھ ہم نے پڑھا سنا، باقی قرآن کے حصے کو بھی سمجھنا ہے، صرف سننا نہیں، صرف پڑھنا نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرے۔